سال کا واحد مہینہ یہ رمضان کا ہے جسے اللہ نے اپنا کہا ہے. میں سمجھتا ہوں مہینے تو سارے ہی اللہ کے ہیں، لیکن اللہ نے اس مہینے کو اپنا کہہ کے ہم جیسوں کو بھی سمجھا دیا کہ جب میرے بنائے ہوئے مہینے برابر نہیں ہوتے. متوجہ تو ہیں سرکار آپ سارے صاحبان، یعنی ذات واجب ہمیں یہ سمجھا رہی ہے کہ جب میرے بنائے ہوئے مہینے برابر نہیں تو پھر یہ ذہن میں کیوں لے آتے ہو کہ جنہیں اللہ بنا دیتا ہے ان میں فرق نہیں کرنا چاہیے. میری جان، وہ رمضان کا مہینہ تو مہینہ رہ گیا. رمضان کے مہینے کو ہمارے اہل اسلام بھائی تقسیم کر کے بتاتے ہیں. پہلا عشرہ، دوسرا عشرہ، تیسرا عشرہ. ہمارا ایک عشرہ وارے میں نہیں تھا. جاگو سیالکوٹ والوں دانا سمجھدار لوگ آپ بیٹھے ہوئے. حضور ہم اگر عشرہ محرم کی بات کرتے تھے تو ہمیں یہ کہا جاتا تھا جی اسلام میں عشرہ کہاں سے آ گیا، اور جب خود منانے پہ آتے ہیں تو 3 عشرے رمضان کے منا لیتے ہیں، چوتھا عشرہ ذی الحج کا بھی مناتے ہیں، اور ذی الحج والے عشرے میں بھی 9 دن تیاری کر کے 10ویں دن مین حیثیت دیتے ہیں اور 10ویں دن قربانی کی جاتی ہے. یعنی عشرے خود مناتے ہیں، اور جب ہم بات کرتے ہیں تو پھر کہا جاتا ہے نہیں جی نہیں، یہ انوکھی باتیں کرتے ہیں، یہ سب سے ہٹ کے باتیں کرتے ہیں. میں دوستانہ ماحول میں منت کر کے یہ گزارشات کر رہا ہوں کہ رمضان کے دن بھی برابر نہیں، رمضان کی راتیں بھی برابر نہیں. اگر ساری راتیں برابر ہوتی پھر شبین معتدل سارے برابر ہوتے. 13-20 راتیں سوتے رہنا اور آخری عشرے کی ایک رات میں جاگنا جو کنفرم کسی کو نہیں ہے، 19ویں ہے، 21ویں ہے، 23ویں ہے، 27ویں ہے، بالکل قریب ہے نا کل والی رات. جاگیں گے سارے ہمارے بھائی. اور بابا تلاشتے کیا ہو کہ جی آپ کو نہیں پتا وہ عظمتوں والی رات مل جائے جس کے بارے میں اللہ نے کہا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. خدا فرماتا ہے ہم نے لیلۃ القدر میں قرآن اتارا، پھر خود ہی کہتا ہے اور تمہیں ادراک ہی نہیں ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، تمہیں شعور ہی نہیں ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے. پھر اللہ قبلہ خود وضاحت فرماتا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. خالق بھی اللہ، مالک بھی اللہ، لیکن ملت مسلمہ کا نظریہ متفقہ مشترکہ متحدہ یہ ہے کہ جس رات پہ قرآن اترے سارے سال کی راتیں اس رات کا مقابلہ نہیں کرتی. اب مجھے فلسفہ سمجھ میں نہیں آتا، اعتراض ہم پہ کیا جاتا ہے کہ شیعوں کے سوائے علی کے کسی کا پتہ نہیں ہے. آج متفقہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ زندگی کا اعتبار کوئی نہیں، سانسوں کا یقین کوئی نہیں، فرقے مذہب اپنے اپنے رکھو، پہچان ٹائٹل اپنی اپنی رکھو، لیکن خدا را اتنا تو سوچ لو. اور جس رات پہ قرآن اترے جب اس رات کا مقابلہ نہیں ہوتا پھر جس ذات پہ قرآن اترے اس کا مقابلہ کیسے ہو رہا ہے؟ اصول کی بات کی جائے، میرا خدا جانتا ہے ہم نبی کی بات کرتے ہیں لیکن دنیا پھر بھی کہتی ہے انہیں کیا پتا، یہ تو علی کے فضائل پہ خوش ہوتے ہیں اور امام حسین کے غم میں روتے ہیں، یا ماتم یا علی کے نعرے. ان کے مجمع میں توحید بیان کرو علی کے نعرے لگتے ہیں، رسالت بیان کرو علی کے نعرے لگتے ہیں. میرا خدا جانتا ہے مسلمانوں آپ علی کی بات کرتے ہوتے ہم کم کر جاتے، اس لیے کہ ہمارے پاس تو علی جیسے 11 اور بھی ہے. کوئی تو جاگے یار، ذرا زحمت کرے میرے ساتھ سرکار. جی شکریہ سر بھائی، ماشاءاللہ باشعور لوگ آپ سارے بیٹھے ہیں. ہمارے پاس علی جیسے 11 اور بھی. اہل اسلام بھائیوں، آپ کے پاس علی کے بعد ہے ہی کچھ نہیں. شاید میں وضاحت نہیں کر سکوں، وقت بھی کم ہے، پڑھنے والے مہمان کافی زیادہ ہیں. ہم امامت والے ہیں، ہمارے بھائی خلافت والے. امامت میں علی پہلا ہے، خلافت میں علی چوتھا ہے. میں احباب کے نظریے کی بات کر رہا ہوں، ہم تو پہلے والے ہی ہیں.
اور جن لوگوں کو پہلے اور چوتھے کی سمجھ نہیں آتی، میں بڑی آج کل کی زندہ مثال دے دیتا ہوں. بچے کس کلاس میں پڑھتے ہیں جی؟ نرسری. اچھا ہاں جی، بس جی ہمیں جلدی جلدی نرسری، پھر پریپ، پھر کے جی، پھر 1. نہیں شاید پتہ نہیں سارے بندے تھے. اب تو گلی گلی میں انگلش میڈیم اسکول ہیں، جا کے اپنے اپنے اساتذہ سے، ٹیچروں سے، بچوں سے پوچھ لو. وہ یہی کہتے ہیں پہلی دوسری تیسری کا چکر تھا، اب تو سسٹم ہی عجیب ہو گیا نا. نرسری، پریپ، کے جی، پھر 1. اس کا مطلب ہے دنیا بالآخر مان رہی ہے کہ 3 کلاسیں ختم ہو جائیں تو پھر 1 شروع ہوتا ہے. لہذا عالی مرتبہ اب زمانہ میرا خدا جانتا ہے کسی کے اختیار میں نہیں. دنیا کوششیں کرتی ہے، کاوشیں کرتی ہے کہ اسے اس طرح سے بدل لو، اسے اس طرح سے بدل لو. بلکہ خدا جانتا ہے پچھلے دنوں ایک دوست نے ایک واقعہ بیان کیا، اور کہ میں نہیں تفصیلات کا وقت نہیں ہے، میں واقعہ نہیں صرف تو میں ایک مثال دے کے آگے بڑھ رہا ہوں. اس نے کہا جی وہ فلاں واقعہ ہے کہ ایک بندے نے کچھ کھجوریں دی تھیں، تو مانگنے والے نے کہا جی اور دو. تو اس نے کہا کہ ہمارے نبی نے تجھے اور نہیں دی، لہٰذا میں بھی نہیں دے سکتا. میں نے کہا پلاٹ کسی کا، الاٹ کسی کے نام ہو رہا ہے. یہ واقعہ تو سرکار امام رضا علیہ السلام کی زندگی کا. ہاں جب سرکار مدینہ سے سفر کر کے آتے ہیں تو راستے میں رکتے ہیں، جس حدیث کو سلسلۃ الذہب کا نام دیا جاتا ہے. لاکھوں کا مجمع امام رضا کے دیدار کے لیے کھڑا ہوتا ہے. اور جب سرکار زیارت کراتے ہیں پھر منت لوگ کرتے ہیں کہ سرکار چہرہ تو ہمیں نبی والا نظر آ گیا ہے، اب نبی کی گفتگو بھی ہو جائے. پھر سرکار نے ایک حدیث بیان کی تھی، اور اس میں سرکار نے اپنے سے لے کے نبی پاک تک جو اسماء گرامی بیان کیے تھے، تو اسے ہمارے اہل سنت علماء بھی کہتے ہیں یہ سلسلہ الذہب ہے. یہ سونے کا ایسا سلسلہ ہے کہ دیوانوں پہ پڑھ کے پھونک مار دو وہ بھی صحت مند ہو کے سامنے آتا. لیکن سرکار اس واقعہ کو بھی منسوب کر دیا گیا کہ جی فلاں صاحب نے مدینے میں بیٹھ کے. اب کیونکہ میڈیا ہمارے بھائیوں کے پاس ہے، لیکن میں پھر بھی سمجھتا ہوں دنیا چالاکی جتنی بھی کرے، محمد و آل محمد اب چھپتے نہیں ہیں. متوجہ ہیں جی آپ؟ میرے بہت پیارے اچھے ذاکر قاضی وسیم صاحب تشریف فرما ہے. ہم مولویوں کو ذاکروں کا سہارا نہ ہو تو شاید ہماری خطابت ہی کوئی نہ سنے. مطلب مجمع کو آس ہوتی ہے یار انہوں کو آدھا گھنٹہ برداشت کر لو، پیچھے قصیدے ہیں. اور میرے استاد محترم قبلہ مبلغ اعظم فرمایا کرتے تھے کہ ذاکروں کی قدر بھی کیا کرو، ان کے نخرے بھی برداشت کر لیا کرو، کیونکہ یہ بڑی نادر نایاب جنس ہیں. ہر فرقے میں مولوی تو ہوتا ہے، ذاکر صرف شیعوں میں ہوتے ہیں. تو جو جتنی نایاب جنس ہوگی اتنی زیادہ ان کی قدر ہوگی سرکار. اور قبلہ ایک اور بات بھی فرمایا کرتے تھے مبلغ اعظم کہ شیعہ قوم میں ذاکروں کی مثال سالن کی ہوتی ہے اور مولویوں کی مثال روٹی کی ہوتی ہے. سالن ماڑے سے ماڑا بھی 100 روپے میں پکتا ہے، روٹی اچھی سے اچھی 2 روپے میں آ جاتی. نہ بول پڑھو، میں صحیح تو کہہ رہا ہوں، لیکن خدا ہاں سارے بھائی متوجہ رہے نا. یہ بسم اللہ سرکار. لیکن عالی مرتبہ ایک بندہ 500 روپے کی ہانڈی اور بڑی سریلی ہانڈی پکا کے بیٹھو، باریک ذہن بندے لطف لیں گے. 500 کی ہانڈی پکا کے ایک بندہ بیٹھو، 2 روپے کی روٹی پاس نہ ہو نا، دیکھنے والے پتہ کیا کہتے ہیں؟ بیمار حکیم اور شورا دسے ہے. مولانا ریاض صاحب بھی موجود ہیں. 2 روپے کی روٹی صحت کی علامت ہوتی ہے. زیادہ مولویوں کو نہ صحت کے حوالے سے سن لیا کرو، ان کی باتیں نکروں پہ، گلیوں پہ، موڑوں پہ یہ کام آتی ہے. متوجہ رہیے گا یار. اتنی جلدی پریشان وہ ہوتے ہیں جن کے مرشد پریشان حال ہوتے ہیں. متوجہ تو رہیں آپ، زحمت فرمائے میرے ساتھ، میں کچھ آپ کی نظر کر رہا ہوں. دنیا قدم قدم پہ، بلکہ میرا خیال آپ میری تائید فرمائیں گے، زندہ ذہن موجود ہو، باخبر چہرے میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. زمانے کی کوششیں ابھی تک ختم نہیں ہوئی. الزامات اپنی جگہ. خدا کی قسم جس بندے کو گلی محلے میں کوئی نہیں نہ پوچھتا، وہ بھی سرکار ہم سے پوچھتا اور ساری دنیا کا روزہ کھل جاتا ہے، تو آڈا کیوں نہیں کھل؟ میں موقع کی بات کر رہا ہوں. کوئی تو بولو میرے ساتھ یار، ایسے نہیں ہو رہا. اور دوسرا بندہ ہوتا ہے وہ جناب کھجور ہاتھ میں پکڑ کے چل تو پوری بس نو رولا پایا ہوتا ہے، اوے ٹائم ہو گیا کھلار لے، مکرو پیا ہوتا ہے.